شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر جی تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اور وہی امامت کرتے ہیں مسجد میں، اور وہ ٹھیک ہے. فضائل اعمال پڑھتے ہیں مسجد میں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے شرکیہ قصے بھی پڑھ دیتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے. وہ جیسے قبر کے اندر کوئی آدمی ہے اور وہ باہر نکل رہا ہے، اونٹ ذبح کر رہا ہے، کسی کو پیسے بتا رہا ہے. جی تو پھر ان کو ہم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے قصہ پڑھا ہے یہ شرکیہ قصہ ہے، اس میں اس طرح کا شرک چھپا ہوا ہے. تو وہ اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے. نہیں، یہ تو خواب کا قصہ ہے، یہ شرک نہیں ہے. تو کیا اب ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا رہے گا؟ دیکھیے، یہ اس سوال کا جواب میں بارہا اسی اسٹریم میں دے چکا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جی آپ کا امام متبع سنت ہو، یہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر کوئی مسجد نہیں ہے آس پاس میں اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ جب تک کسی انسان کے دائرے اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں دے دیا گیا ہے معتبر علماء کے ذریعہ، یا اس کی تکفیر نہیں کر دی گئی ہے، تب تک ہم اس کو جی مسلمان ہی سمجھیں گے. اور جب ہم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری نماز بھی صحیح ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلو خلف کل بر و فاجر، نیک اور بد دونوں کے پیچھے آپ نماز پڑھو، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ اور بات ہے کہ ہم ایسے امام کا انتخاب نہیں کریں گے، لیکن جو صورتحال آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس امام کا انتخاب کرنا. ظاہر ہے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں اگر ممکن ہو تو. لیکن اگر آس پاس میں مسجد نہیں ہے تو آپ وہاں جماعت سے نماز پڑھیے اور وہاں سے نکل آئیے، آپ کی نماز صحیح ہوگی انشاءاللہ.